ویزا نیوز تو میں نے دینی ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی کوئی نیوز ہو یا کوئی بری نیوز ہو۔ ابھی تک کافی ساری میں نے آپ کو یو کے حوالے سے بیڈ خبریں دی ہیں جو کہ زائلم سے ریلیٹڈ تھیں، ریونڈا کے ریلیٹڈ تھیں کہ ان کو ریونڈا بھیجا جا رہا ہے۔ اس طرح کی کافی ساری جو خبریں ہیں وہ دی ہیں، لیکن آج آپ کو ایک اچھی خبر دوں گا، اچھی نیوز دوں گا اور ورک پرمٹ کے حوالے سے دوں گا جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہوگا۔ یہ والا ورک ویزا اور شینگن کا ورک ویزا ہوگا۔ اس کی شرائط کیا ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے وہ لینا ہے، تو تب آپ کو وہ فری ورک ویزا ملے گا۔ وہ شرائط کے اوپر اگر آپ پورا اترتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ویزا مل سکتا ہے۔ اور شرائط کیا ہیں، چلتے ہیں جلدی سے اس کی انفارمیشن کی طرف، اور کون سی کنٹری ہے یہ بھی ساتھ میں بتاتا ہوں، کس طریقے سے ویزا لینا ہے یہ بھی میں ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، کافی بیڈ نیوز دی ہیں آپ کو۔ آج ایک ورک ویزا کی انفارمیشن لایا ہوں جو کہ شینگن کی کنٹری لیتھونیا ہے، وہاں پہ ورک پرمٹ جو ہیں آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ کن کن لوگوں کو دیے جائیں گے یہ ورک پرمٹ، کون کون یہ لے سکتا ہے، اس کی شرائط کیا ہے لینے کی، اور فری آف کاسٹ ہوں گے۔ فری آف کاسٹ کا لفظ اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں، ویسے تو اگر آپ اس کو لیتے ہیں کہیں سے، کسی بھی کنٹری سے، یہ ورک ویزے خاص طور پہ ہماری جو کنٹری ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ والی جو کنٹری ہیں، نیپال وغیرہ کو لے لیں، بنگلہ دیش کو لے لیں، اور مڈل ایسٹ کو بھی آپ لے لیں، تو ان کنٹریوں میں یہ اس کی کافی جو ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ بنتی ہے، اور وہ لوگ آپ سے اتنا پیسہ لیتے ہیں۔ تو فری آف کاسٹ آپ کے لیے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو خود اپلائی کریں تو پھر سوائے ایک ٹکٹ اور آپ کو ویزا فیس کے علاوہ کوئی خرچہ جو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا کسی کو بھی۔ اگر آپ خود اپلائی کرتے ہیں اور آپ اچھے سے فائل اس کی تیار کرتے ہیں، سٹارٹ میں تو آپ نے صرف اپنی سی وی جو ہے یورپین سٹائل میں وہ دینی ہے، وہ سبمٹ کرنی ہے جو میں ویب سائٹیں دوں گا وہاں پر، اور کون کون سی جاب ہے اور کیا سیلری ہے۔ سب سے زیادہ جاب جو اس وقت لیتھونیا میں ہیں یا جو آفر ہو رہی ہے وہ ہے ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور کی۔ میڈل ایسٹ کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں انڈیا سے یا پاکستان سے یا دوسری ایشین کنٹری سے، وہ بہت زیادہ ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں آ کے، دبئی، قطر، کویت، عمان وغیرہ میں۔ تو سیلری اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اتنا بینیفٹ ہوتا ہے کہ جو بینیفٹ مطلب یورپ کے اندر، شنگن کے اندر ملتا ہے، وہ آپ کو وہاں پہ بینیفٹ نہیں ملتا، اور ان کے ایکسپیرینس بھی کافی ہوتا ہے۔ وہ بہت آسانی سے جو ہے یہ یہاں پہ جاب لے سکتے ہیں، پاکستان والے بھی لے سکتے ہیں، انڈیا والے بھائی بہن بھی بھائی لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو خیر لیڈیز بھی ٹرک ڈرائیونگ کرتی ہیں، تو ہمارے ملکوں میں جو ہے وہ لیڈیز بہت کم میخر کرتی ہیں یا کرتی نہیں ہیں شاید، تو اس لیے بھائیوں کے لیے ہے یہ کہ وہ اگر ٹرک ڈرائیونگ کا، اور ٹرک ڈرائیونگ کے علاوہ کنسٹرکشن کے اندر جتنی مشینری یوز ہوتی ہے، کرین ہو گئی یا مطلب کوئی توڑ پھوڑ والی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اگر چلانے کا بھی وہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں تو وہ بھی جابس ہیں۔ آپ وہاں پہ اپنا جو سکل ہے آپ کا، کوئی بھی اگر کنسٹرکشن کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا ایکسپیرینس ہے، سرٹیفکیٹ بھی ہے آپ کے پاس، تو وہاں پہ آپ درج کر سکتے ہیں۔ ڈفرینس قسم کی میں آپ کو ویب سائٹس دوں گا
ڈسکرپشن کے اندر، وہاں پہ آپ نے جانا ہے اور خود اپلائی کرنا ہے. بہت ایزی پیپر ہے وہ، بہت آسان سا ہے. تو وہیں پہ آپ نے اپنی سی وی جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے. جیسے ہی آپ کو وہاں سے جواب آئے گا اور آپ سے وہ ڈاکومنٹس جو ہیں جو ان کو چاہیے ہوں گے وہ آپ سے ڈاکومنٹس مانگیں گے، تو آپ نے ان کو ڈاکومنٹس دینے ہیں ان کی ریکوائرڈ کے اوپر. جو ان کو ریکوائرڈ ہوگا آپ کو وہ بتا دیں گے. بہرحال پیپر جو ہیں تقریباً وہی ہوتے ہیں جو شنگن کو لگتے ہیں پیپر، تو وہی پیپر یہاں پہ بھی لگیں گے کیونکہ یہ بھی ایک پارٹ ہے شنگن کا. اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ 5 سال وہاں پہ رہ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں لیتھونیا میں، تو آپ نیشنلٹی کے حقدار بھی بن سکتے ہیں. یہ بینیفٹ ہے، بہت بڑا بینیفٹ ہے، جو کہ میڈل ایسٹ کنٹری کے اندر جو ہے یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں آپ کو. 40 سال 30 سال لوگوں کو ہو گئے وہاں پہ جاب کرتے ہوئے، لیکن کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کوئی پینشن نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو پینشن بھی مل سکتی ہے، لمبا عرصہ کام کریں گے تو آپ کو پینشن بھی ملے گی. یہاں کا اصول ہے کہ اگر آپ نے 10 سال بھی کام کر لیا، جتنا بھی آپ نے کام کیا 10 سال 15 سال، تو آپ پینشن کے حقدار ہوتے ہیں. ایون کہ 5 سال بھی اگر آپ نے کام کیا ہے تو آپ کسی وجہ سے آپ کام نہیں کر سکتے تو پینشن لے لیتے ہیں، یا پینشن مل جاتی ہے آپ کو، تو منظور ہو جاتی ہے آپ کا ریٹائرمنٹ جو ہے. تو آپ کا جتنا پیسہ بنا ہوگا آپ کو وہ منتھلی ملے گا. یہاں پہ کیش والا چکر نہیں ہوتا کہ آپ کو کیش دے دیا جائے، وہ سیلری کی صورت میں ہی ملتا ہے. ایوری منتھ جو ہے جتنا آپ کا بنتا ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا. اگر آپ کی زیادہ سروس ہو گئی ہے تو پھر آپ کو فل جو پینشن ہوتی ہے، فل ریٹائرمنٹ کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ کافی بنتے ہیں. وہ اتنے بنتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہ میرے خیال میں کہ مڈل ایسٹ کے اندر شاید آپ اتنے پیسے جو ہیں 3 ماہ میں کماتے ہوں گے جو کہ آپ کو یہاں پہ ریٹائرمنٹ کے 1 منتھ کے ملتے ہیں پیسے، یا ملیں گے پیسے. یہ آپ کے کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے پیسے بنیں گے. جتنے سال زیادہ کام کیا ہوگا، جتنی سیلری زیادہ ہوگی، ظاہر ہے سیلری زیادہ ہوگی تو اس میں آپ کی پینشن بھی جو ہے زیادہ کٹتی ہے. ایک میڈیکل کٹتا ہے زیادہ، اور دوسری اسی کے مطابق اتنی ہی تقریباً جو ہے آپ کی ریٹائرمنٹ کے پیسے جو ہیں وہ کٹتے ہیں. تو اسی حساب سے پھر جا کے آپ کو ریٹائرمنٹ کا منتھلی جو ملتا ہے اسی حساب سے ملتا ہے. جتنی زیادہ سروس ہوگی اتنا زیادہ آپ کو منتھلی پیسہ ملے گا، جتنی کم سروس ہوگی اتنا کم ملے گا، لیکن ملے گا ضرور. یہ گارنٹی ہے. پورے شنگن کے اندر یہ ایک اصول ہے اور وہ دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو کرسمس کی ڈبل سیلری دی جاتی ہے. بڑی کمپنیز جو ہیں، اچھی کمپنیز جو ہے، وہ تو آپ کو فل ایک پیمنٹ دیتی ہے. ایک سیلری جو ہے وہ فالتو دیتی ہے. 12 سیلری سال میں ہوتی ہیں، وہ آپ کو 13 سیلری دے گی اگر آپ کو وہ کرسمس منی دے رہی ہے. اس کے علاوہ بینیفٹ اور کیا دیتے ہیں وہ، کہ جب آپ کی ہالیڈیز آتی ہے، یہاں پہ سالانہ جو ہے چھٹی ہوتی ہے. یہ ڈیفرنس کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے آپ کو ہالیڈیز دیتی ہیں. کم سے کم جو ہالیڈیز ہے ایک سال کی، وہ آپ کو 26 ورک ڈے دیتے ہیں، کم سے کم ہے. بہت اچھی کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو 30 ڈیز بھی دیتے ہیں. یہ بھی ایج کے حساب سے ہوتا ہے. اگر +50 ہیں آپ تو آپ کے جو ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہے 5 ڈے زیادہ دیتے ہیں آپ کو. اگر انڈر 50 ہیں تو پھر وہ 5 ڈے آپ کو نہیں ملتے. جو بھی ان کا رولز ہے اس کے مطابق آپ کو اتنے ڈیز فری ملتے ہیں. اس فری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی سیلری تو آپ کو ملنی ہی ملنی ہے جو ہالیڈیز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پر ڈے کے حساب سے بھی جو ہے وہ بھی آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ہالیڈے کرنے کے لیے جانا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ جانا ہے یا اپنی فیملی کے پاس جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. تو پھر وہ آپ کو پر ڈے کے حساب سے، اگر فرض کریں
کہ 20 ڈیز کے لیے آپ ورک ڈے، یہاں پہ سیٹرڈے اینڈ سنڈے یہ نہیں گنا جاتا، ویک کے اندر 5 ڈیز جو ہے وہ ورک ڈے کہلاتے ہیں اور 5 ڈیز ہی گنے جاتے ہیں۔ اگر 20 ورک ڈے اگر آپ چھٹی پہ جاتے ہیں تو فرض کریں کہ آپ کو وہ پر ڈے کے حساب سے 25 یورو جو ہیں روز کے دیتے ہیں، تو 20 ڈیز کے وہ آپ کو ایکسٹرا ملیں گے۔ سیلری تو اس کی جو ہے وہ تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن یہ آپ کو ایکسٹرا پیسے ملیں گے۔ یہ کافی سارے جو ہیں بینیفٹ آپ کو یورپ کے اندر، شنگن کے اندر ملتے ہیں۔ جتنی اچھی کمپنی ہوگی، جتنی بڑی کمپنی ہوگی، اتنے ہی بینیفٹ آپ کو زیادہ ملیں گے۔ جو ٹرک ڈرائیور ہے اس کی جو سیلری آپ کو یہاں پہ لیتھونیا کے اندر دی جاتی ہے وہ 1500 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ پھر جیسے جیسے آپ پرانے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی جو سیلری ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کلینک کی جابس ہیں اس وقت، جو کہ ریسٹورانٹس کے اندر کلینک کا کام ہوتا ہے، یا فیکٹریز کے اندر آفس کی صفائی کے لیے کام ہوتا ہے۔ یہ لیڈیز بھی کر سکتی ہیں، ان کا بھی درج ہے وہاں پہ، وہ بھی وہاں پہ اپلائی کر سکتی ہیں اگر وہ اس کام کے اوپر اس جاب کو لینا چاہتی ہیں تو اپلائی لیکن خود کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کسی اور سے کروائیں گے اپلائی تو ان کی فیس جو ہے وہ دینا پڑے گی آپ کو۔ تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنی فیس مانگتے ہیں، وہ ہزاروں میں تو ہوتی نہیں ہے، پھر لاکھوں میں مانگی جاتی ہے وہ فیس ویزے کی شکل میں، کہ جی ہم نے آپ کو ورک پرمٹ دلانا ہے۔ تو یہی کام اگر آپ خود کر لیں، اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی پڑھے لکھے آدمی کو اپنے ساتھ کمپیوٹر پہ بٹھا لیں تو وہاں سے اس سے اپلائی کروا لیں۔ بہتر ہے کہ آپ کسی جاننے والے کو ساتھ میں بٹھائیں جو پڑھا لکھا ہے، اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیں، اس کی ہیلپ لے لیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو لاکھوں روپیہ جا کے دیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ڈسکرپشن کے اندر میں ساری ویب سائٹس دے رہا ہوں، اور اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو مجھے آپ انسٹا پہ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انسٹا آئی ڈی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو پلیز ایک ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ کال مت کیجیے، کیونکہ انسٹا کے اوپر کال کا سننا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے میسیج ہوتے ہیں، وہ میسیج آدمی سنتا ہوتا ہے تو ادھر سے کال آ جائے تو وہ سارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے دھرم بھرم ہو جاتے ہیں۔ تو میں اکثر اب میں نے بند کر دیا ہوا تھا انسٹا آئی ڈی دینا، وہ اسی وجہ سے کہ لوگوں کو کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی کال نہیں کرنی، لیکن وہ پھر بھی کال کرتے ہیں تو میں بلاک کر دیتا ہوں۔ اب میں ان کو بلاک کر دیتا ہوں فوری طور پہ، بلاک جیسے ہی کسی کی بیل بجی بلاک۔ تو اس لیے آپ نے احتیاط کرنی ہے، وائس میسیج کرنا ہے، جواب ضرور ملتا ہے۔ اور جو لوگ مجھے سوال کرتے ہیں انسٹا کے اوپر، ان سے پوچھ کے دیکھیے، ان کو لازمی میرا جو ہے جواب ملتا ہے، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔